السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی آج ایک اہم اجلاس ہوا جس کے اندر ان تمام 600 انڈیویجولز یونٹس جن کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں خاص طور پہ ان دنوں میں جب کرونا تھا جو ٹیمپری اکنامک ریلیف فیسلٹی کے نام پر بلا سود تقریباً قرضے دیے گئے ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کچھ ہدایت دی گئی ہیں۔ ان ہدایت پہ آنے سے قبل آپ کو بتائیں کہ کل بھی اسمبلی کے فلور پر اس اہم ترین اسکینڈل کا چرچا ہوا کہ کس طرح اشرافیہ کو نوازا گیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں۔ ایک نہیں 3 ارب ڈالر کے قرضے دیے گئے اور اس سے ان قرضوں سے فائدہ کیا ہوا اس سے بھی سوالات اٹھے۔ خاص طور پر یہ قرضے ملے کس کو، اس کے بینیفیشریز کون تھے، اس رپورٹ کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مطالبہ کیا آن دا فلور آف اسمبلی۔ انہوں نے کیا کہا، لیٹس ہیئر دس۔ 3 ارب ڈالر جو ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بانٹا ہوا ہے، 3 ارب ڈالر بانٹا ہوا ہے۔ ان کے لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے۔ یہ بندر بانڈ جو ہے قرضے کی جو اپنے کرونیز کو یا اپنے سپانسرز کو یا عمران خان جن سے مال پکڑتا تھا یا جن سے اوبلائج ہوا تھا، یہ ان تمام لوگوں کو جو ہے ان کی تفصیل جو ہے ہاؤس کے سامنے، یہ ڈائریکشن سر چیئر کی طرف سے آنی چاہیے۔ تھینک یو۔ اور ایک کوئی بینک یا کوئی جو ہے یہ اس کا کوئی ایکسکیوز نہ لیجیے کہ ہم یہ نہیں دے سکتے یا اس قسم کی کوئی ایکسکیوز۔ یہ ہاؤس کا رائٹ ہے کہ اس قوم پہ قرضہ چڑھا ہے 3 بلین ڈالر، اس کی تفصیل پر کس نے استعمال کیا ہے۔ یہ ہاؤس کا رائٹ ہے، یہ تمام تفصیلات سامنے آنی چاہیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی آج اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر ایک اور لائن لی گئی۔ اس اجلاس میں تو باقاعدہ ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کہ ان 600 افراد کے گھروں کے پتے، ان کے جائیدادوں کے ضبطگی اور دیگر حوالے سے اہم ترین احکامات دیے گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آج کے اجلاس کا احوال اہم ترین آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کی صدارت چیئرمین خان صاحب نے کی۔ یہ اہم ترین اجلاس تھا۔ اس اجلاس کے اندر پی ٹی آئی دور میں 4 ارب ڈالرز کے مجموعی طور پر جو قرضے ہیں 600 افراد کی، اس کی جو صفر شرح سود پر قرض دیے جانے کا جو انکشاف ہے، اس رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ ایف آئی اے سے عید کے بعد 4 ارب ڈالرز 600 افراد کو فراہم کرنے کی فہرست طلب کی گئی۔ کمیٹی نے ایف آئی اے کو ان 600 افراد کے گھر، بینک بیلنس، جائیدادیں بھی تحویل میں لینے کی ہدایت کر دی۔ سابق گورنر رضا باقر اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین 4 ارب ڈالرز دلوانے میں ملوث ہے۔ چیئرمین پی ایس سی یعنی نور علم خان صاحب کا یہ بیان آیا۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ یہ ساری معلومات فراہم کرے۔ دستاویزات فراہم نہ کی گئیں تو وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک افسران پر مقدمہ درج کراؤں گا۔ پارلیمنٹ کو معلومات فراہم نہ کرنے پر افسران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ برجیس طاہر نے کہا کہ صفر شرح سود پر 4 ارب ڈالرز 160 روپے ایکسچینج ریٹ پر دیے گئے، اب ڈالر 280 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ملکی معیشت کے لیے تقریباً 900 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں اور سابق حکومت نے 600 لوگوں کو 3 ارب ڈالر کا سستا قرض دیا۔ اس کی فہرست ابھی تک کمیٹی کو فراہم نہیں کی گئی۔ یہ رکن جو کمیٹی ہے برجیس طاہر، ان کا موقف سامنے آیا۔ اس بارے میں ہم نے دیکھا کچھ دن قبل نور عالم خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو اہم ترین معاملات کو اٹھاتی ہے تو اس پر کچھ لوگ جو کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں یا جو اکیوزڈ ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے سٹے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، لیٹس ہیئر دس۔ دی ہے چوریاں۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ گلہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے کم از کم یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری اینڈ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تو اب میرا گلہ ہے نہیں، کیونکہ جتنے کرپشن کے کیسز میں پکڑتا ہوں، میں بیچتا ہوں، وہاں پہ ان کو سٹے آرڈر وہ یہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کافی انٹرسٹنگ زونز میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلے معاملہ یہ قائمہ کمیٹی میں اٹھا، پھر وزیر دفاع نے اٹھایا اور اب یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آ چکا ہے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ 600 افراد کے نام جو ہے سامنے آئیں گے۔ بہت سی چیمو گوئیاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، بہت سی کمپنیز، بہت سے سکینز، بہت سے سکینڈل سے ان 600 افراد کو جوڑا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب کے کچھ ساتھی ہیں جن کو آگے بھی وہ وزیر خزانہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے نام بھی اس سکینڈل سے جوڑے جا رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ نام سامنے آ سکیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے، تاکہ یہ چیمو گوئیاں بند ہو سکیں، ازمپشنز اور مفروضے بند ہو سکیں۔ اس بریک کے بعد آئیں گے ان تفصیلات پر اور ایف آئی اے کو جو ہدایت کی گئی ہیں اس پر بھی مزید گفتگو ہوگی۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کا جائزہ بھی لیں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین حقائق اس حوالے سے اس اہم اسکینڈل کے بارے میں اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سینئر ماہر معیشت ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے آج. یہ چونکا دینے والا اسکینڈل ہے. آپ اس پہ کئی بار پہلے بات آپ سے ہوئی, اور اب یہ توجہ کا مرکز بن چکا ہے حکمران جماعت کا بھی. وزراء سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اتنا بڑا حجم ہے ان قرضوں کا, اور تقریباً بلا سود یہ دے دیے گئے ہیں کہ ان کو دیے گئے, اس پہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, ایزمپشنز بن رہے ہیں, اور بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں. ایک پی ٹی آئی کے اہم رفقا کے نام سامنے آ رہے ہیں جن کو ملے شاید. یہ کس طرح ہوا وہ یہ اسکینڈل, آپ نے کیسے دیکھا ہے اس معاملے کو؟ بہت شکریہ آپ کا. میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو یہ نوٹس لیا ہے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, اگر ایسا حکومت اور اسٹیٹ بینک نے کیا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے, یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اور یہ ایک فٹ کیس ہے جو 184(3) کے تحت نوٹس لینے کا کیس ہے. اور یہ خفیہ رکھ رہے ہیں, آپ قوم کو برباد کرتے ہیں, معیشت کو برباد کرتے ہیں, پاکستان کی سلامتی میں خطرے میں ڈالتے ہیں, صرف اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے, اپنے سپورٹرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور ملک کی معیشت 23 کروڑ عوام اور اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں, اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. امانت میں خیانت کریں, آئین کو توڑیں, اختیارات کا ناجائز استعمال کریں. یہ تو سیدھا مس اپروپریشن آف فنڈز, غبن کا کیس ہے. اس میں تو ان کو بھی پکڑنا چاہیے جو شریک رہے ہیں, جنہوں نے دیا ہے. اس لیے کہ اللیگل آرڈرز, غیر قانونی احکامات اگر کوئی مانتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. تو میرے خیال سے تو کوئی نہ کوئی کبھی تو کوئی ایک ٹیسٹ کیس بنا لیں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے سلامتی کو خطرہ ہے, پاکستان کی عوام کو خطرہ ہے, پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہے, پاکستان کی ساکھ کو خطرہ ہے. اور میں دوبارہ بتا دوں, پاکستان کی بینکاری کے نظام کو انہوں نے خطرات میں ڈال دیا ہے. اور 14 اپریل کو, میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا, 14 اپریل کو عالمی بینک کی رپورٹ آ گئی ہے. عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ جس بڑے پیمانے پر یہ قرضے حکومتی تمسکات میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کو اسٹیٹ بینک فائنانس کر رہا ہے, یہ تو پورے بینکاری کے نظام کو خدا نہ خواستہ ڈوبو سکتے ہیں. معیشت تو آپ نے تباہ کری تھی, قرضے آپ کو مل نہیں رہے, دنیا سے $1 ارب کے لیے رو رہے ہیں. میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ انہی 4 برسوں میں 18 سے 22 تک اسٹیٹ بینک کی فیگرز ہیں, میری اس میں کچھ نہیں ہے, 2018 اور 2022 کو جو تمام بینکوں نے نجی شعبے کو قرضے دیے تھے اور حکومت کو قرضے دیے تھے یا انویسٹمنٹ کیا تھا, وہ برابر تھے. 4 سال کے بعد اس میں 6000 ارب روپیہ بڑھ گئے انویسٹمنٹ میں, 6000 ارب روپیہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ بینکاری کے نظام کو خطرہ ہے پاکستان کے, جو بات میں پہلے سے کہہ رہا تھا. یہ کیوں ہے میں اب آپ کو بتا دوں. دیکھیے, بات یہ تھی کہ اب اس وقت جو آپ کو ٹیکس ڈیفالٹ کا خطرہ تو بات ہو ہی رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم شاید 2024 میں ہمیں ادا کرنے ہیں کچھ $27 ارب, وہ ہم شاید دے نہیں سکیں گے, ہمیں پھر امریکہ کے پاس جانا پڑے گا, چین تو نہیں مدد کرے گا. لیکن اگر آپ ملکی دیکھ لیں اس وقت, یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو ٹیکسوں کی وصولی ہے اس سے آپ 21% آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, قرضوں پر سود ادا نہیں کر سکیں گے. تو قرضے کون سے؟ 18,000 ارب روپیہ بینکوں نے دے دیے ہیں, جو کس کو دیے ہیں؟ حکومت کے تمسکات میں 18,000 روپیہ. تو اگر یہ جو 6,000 ارب روپے زیادہ دے دیے ان میں, تو اگر بینکاری کے نظام کو جھٹکا لگا تو کون کو کیس کو سفر کریں گے؟ پہلے تو آپ یہ کہ ڈپازیٹرز 23,000 ارب روپے جن کے پڑے ہیں, مگر اور اس طرح کا نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگایا ہے ان کو بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, بہبود والوں کو بھی نہیں ہوں گے. پاکستان یہ کنسرنز آ رہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ مجھے بتائیں کیونکہ یہ تو ایک اہم معاملہ ہے جس طرح آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اور شاید اس پر بھی آنکھیں ہماری کچھ دیر سے کھلیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے جس پر $3 ارب تقریباً, اور یہ اماؤنٹ آج کے حساب سے تو تقریباً 900 ارب روپے بنتی ہے, اس وقت اگر 150 یا 160 کا ڈالر تھا تو اس وقت بھی تقریباً 500 400 550 ارب بنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ود میلیفائڈ انٹینشن عمران خان کی حکومت نے کیا, یا عمران خان صاحب کی وہ نیت تھی, ولنریبل سوسائٹی جو آپ کی کلاس تھی خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے جو متاثر ہوئی تھی, یہ اس کو اور رضا باقر صاحب اور ان سب نے مل کے یہ ان کو سہولت دینی تھی, لیکن یہ ہو کچھ اور گیا, یا یہ نیت ہی ان کی یہ تھی کہ انہیں کرپشن کرنی تھی اور یہ $3 ارب جو اپنے رفقا میں بانٹنے تھے, اشرافیہ میں بانٹنے تھے, اپنے دوست احباب میں بانٹنے تھے؟ کیا تھا معاملہ؟ سیفان خان صاحب, میری آپ 2020 کی اور 2021 کی تحریریں نکال لیجئے جو اخبارات میں شائع ہوئی ہیں, جو ٹی وی پر ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ مارچ سے جون 2020 تک
ڈسکاؤنٹ ریٹ میں جو زبردست کمی کی گئی کورونا کی آڑ میں، اس کا کوئی جواز اس لیے نہیں تھا کہ دنیا میں کسی ملک نے اتنی کمی نہیں کی تھی جہاں کورونا سے تباہی بربادی آئی تھی۔ عمران خان صاحب تو فخریہ کہتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں نقصان کم ہوا، بات بھی صحیح ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں نقصان کم ہوا تھا۔ میں ابھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش ہوئی وہ یہ تو آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اتنی بڑی کمی کی جو دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی، تو وہ آپ نے کیسے کر دی، اور اس کی آڑ میں کیا کیا کیا؟ آپ نے خطیر رقوم کا پیکج دیا، عمران خان صاحب کود پڑے میدان میں، انہوں نے کہا کہ جی سستے قرضے بھی دیے جائیں، اور ایک نام لیا کہ جو وہ آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس میں کالا دھن بھی لگانے کی اجازت دی جائے، پرماننٹ NRO دے دیا آپ نے ان کو، اور کہا کہ ان کو بھی قرضے دے دی جائیں، صنعت کا درجہ دے دیا گیا، کئی ہزار روپے کا پیکج آپ نے دے دیا۔ تو یہ اس وقت اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو ایک جملہ بتا دوں، ہماری باتیں تو چھوڑ دیجئے، ہم تو پاکستانی ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عالمی بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جولائی اور اگست میں 2 رپورٹیں ہیں، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، جولائی میں اور اگست میں۔ جی اگست کی جو رپورٹ ہے وہ IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ 2022 کا جو مالی سال تھا وہ کب شروع ہوا؟ 1 جولائی 2022 مالی سال ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر، اگست 2022۔ شوکت ترین صاحب کب آئے؟ اپریل 21 میں۔ جی انہوں نے جو ایکشان دیا اس کے پھر اثرات کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ کے رضا باقر صاحب تھے، ان کا جو تعیناتی تھی وہ پر اسرار تھی، مسٹیریس تھی۔ آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک سے استعفیٰ لیا جو لے نہیں سکتے تھے، اور اس کے بعد ان کو کہاں سے نازل کیا، کیا ڈرامہ رچایا گیا۔ یہ ایک سازش تھی، اور میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں یہ پر اسرار تھا اور اس پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ڈرامہ ہوا، عالمی بینک نے کیا کہہ دیا پہلے سن تو لیجیے، کہ 1 جولائی 2022 سے جو کچھ اثرات آئے ان پالیسیوں کے جو تحریک انصاف نے کی تھی، اس میں کون تھا؟ شوکت ترین اپریل 2021 میں آئے تھے، رضا باقر تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے، IMF کے الفاظ بتا رہا ہوں، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے، پاکستان میں تجارتی خسارہ، وہ بجٹ خسارہ بڑھا، نمبر 1۔ صحیح۔ پاکستان میں جاری حسابات کا خسارہ بڑھا، پاکستان میں افراط زر بڑھا، اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز گرے، اور جو سو کال معیشت کی شرح نمو تھی وہ ناپائیدار، غیر متوازن، غیر ہموار، یعنی وہ گرنے والی تھی۔ تو سوال یہ، وہ بھی کہہ رہا ہے، IMF نے کہا پہلے، پھر IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بجٹ خسارہ آپ نے بڑھایا، آپ نے جاری حسابات کا خسارہ بڑھایا، افراط زر بڑھایا، ریزروز گرائے۔ یہ بحران جو ہے اور کہاں سے آیا؟ ریزروز گرنے سے آیا، اور معیشت کی شرح نمو ناپائیدار۔ اور اس کا ڈاکٹر صاحب اس کا ایک سیاسی پہلو بھی تو ہو سکتا ہے، یہ جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اس بندر بانٹ میں عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو یہ جو مستفید ہوئے اور جنہوں نے مستفید کیا، جیسے اگر مبینہ طور پہ جو سامنے چہرے ہیں اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب ہیں، یا جو وزراء خزانہ، جو فائنانس کی ٹیم تھی، عمران خان صاحب خود، یا جو مستفید ہوئے ان کے تو نام سامنے ابھی نہیں آ رہے، تو یہ سیاسی طور پہ بھی شاید اور یقینی طور پہ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے، آج ہی پہنچا رہے ہوں گے، اور مسلسل ان کو پہنچایا بھی ہوگا۔ کیا پتہ ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہی ہوں آگے جا کر، یا آپس میں گھت جوڑ بھی ہو اور بھی روابط ہوں جو پتہ چلے آگے جا کر ہمیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بہت پہلے سے ایک بات بتا رہا ہوں، بہت سے نام پتہ ہے، اتنا خفیہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بتانے کے لیے میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے، لکھا ہے، مالدار لوگوں نے بے تحاشا دولت کمائی، مالدار لوگوں نے بے تحاشا ناجائز دولت کمائی ان فیصلوں سے۔ کیوں؟ اس سے حکومت کو اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے میں مدد ملی۔ جب دیکھیے آپ کے پاس عوام کا بیس نہیں ہوتا تو پھر اسی قسم کے ہتھ کنڈے کرائے جاتے ہیں، لیکن میں اس پر پریشان اس وقت نہیں ہوتا ہوں جب ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو جائے، جب پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو خطرہ ہو جائے، جب پاکستان کی معیشت خطرات کی زد میں آ جائے کہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں، جب پاکستان کے بینکاری کے نظام کو خطرہ ہو جائے۔ کیا کسی کو احساس ہے کہ یہ بینکاری نظام، سلیکون ویلی میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا بینکاری کا نظام، اس کے بعد یہ کہا ہے جو سوئٹزرلینڈ کی ایک بہت بڑی بینک، لیکن پاکستان میں 2 بینک ایسے ہیں جن میں سے ایک ان کا بھی ہے، وہ بڑا پیمانے پہ اربوں روپے کا نقصان دکھا رہے ہیں، ان کی بیلنس شیٹ نہیں آ رہی، اور اسٹیٹ بینک خاموش ہے۔ کیا تماشا ہے؟ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں، 90 ڈیز کے اندر جب سال ختم ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کا قانون ہے کہ ان کی بیلنس شیٹ آ جانی چاہیے، اخبارات میں چھپ جانی چاہیے، لیکن وہ ایک سال تک نہیں آتی، کیونکہ اربوں روپے کے نقصان ہیں، ان کو چھپایا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک خاموش ہے۔ تو میرا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کیوں خاموش ہے؟
اب تو اسٹیٹ بینک کے نئے گورنر آ گئے, ان کو یہ کب ہوش آئے گا کہ ذرا بیٹھ کو تو دیکھ لیں, ان دو بینکوں کے کم سے کم یہی کریں کہ ان کے نئے ڈپازٹ لینے پہ پابندی لگا دیں. ان کو دیکھیں تو صحیح, اربوں روپے کا نقصان ہے, کہاں گیا ہے وہ پیسہ, کہاں ہے؟ تو ان کے قرضے دینے پہ پابندی لگائیں. تو اسٹیٹ بینک کیوں خاموش ہے؟ وزارت خزانہ کیوں خاموش ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ان پہ نئے اس پہ پابندی لگائیں؟ ان کا کیپٹل ختم ہو چکا ہے, اربوں روپے کے نقصانات ہیں. تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ کوئی اس ملک میں احتساب کا تصور موجود نہیں ہے. کیا ان کو خوف نہیں آ رہا کہ عالمی بینک اگر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے بینکاری کے نظام کو خطرہ ہے, اور میں نے آپ کو فگرز دے دی کہ 18,000 ارب روپیہ تجارتی بینکوں نے ان کو دے دیا, اسٹیٹ بینک نے اس کو فائنانس کیا ہے, بینکوں کے پاس تو پیسہ نہیں تھا. یہ تو آپ نے جان بوجھ کے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے بینکاری کے نظام کو, مجھے دنیا میں ایک مثال دے دیں پوری دنیا میں جہاں کمرشل بینکوں نے اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر دی ہو. یہ تو آپ تو جان بوجھ کے اس کو میں استعمال ڈاکٹر کرتا صاحب, ہوں. یہ ایک پہلو اس کا اور بھی ہے جس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ ہمیں بطور ایکسپورٹس کیا ہوا ہے, کتنا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے ایپٹما سے موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے $5 بلین کی مشینری اگر خریدی تو $7 بلین ایکسپورٹ سے بڑھے. یہ ایپٹما کہتا ہے, جس کو میں نے ویریفائی کیا تو مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ $7 بلین ایکسپورٹ بڑھے, کوئی فگر نہیں ہے ایسی, بٹ دے آر سیئنگ. آپ بتا سکتے ہیں کیا فائدہ ہوا ہے اس کا؟ آج جو آپ کی, ایک تو یہ کہ ان کے علاوہ بھی لوگوں کو ملے ہیں. مجھے جہاں تک یاد ہے آپ کے پروگرام میں زبیر طفیل صاحب تھے, جی نکال کے دیکھ لیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ مالدار لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا. ذرا اس کی ڈیٹیل تو دیکھ لیں, جو امپورٹ ہوئی ہے وہ صرف کیا مشینری ہوئی ہے؟ ذرا ڈیٹیل تو دیکھ لیں نا پہلے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ بالکل امانت میں خیانت کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے. امانت میں خیانت, اختیارات کا ناجائز استعمال, پاکستان کی معیشت کو خطرات میں ڈالنا, پاکستان کی سلامتی کو خطرات میں ڈالنا, یہ بڑے واضح چیزیں ہیں. ذرا پتہ تو کر لیں کون سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ تھا آپ سے 10 سال پہلے, آج تو آپ اس سے پیچھے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ تو دیکھیے نا. اور دوسرے کہ ابھی آج کل آپ فگر تو ذرا نکال لیجئے, ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی گری ہیں جولائی سے مارچ تک. وہ کہتے ہیں $1.5 ارب جو گری ہے, $1.3 ارب, وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف نہیں مل رہا ہے. وہ ابھی بھی امارات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ملک خدا نہ خواستہ دیوالیہ کے نزدیک اگر پہنچ چکا ہے, لیکن ٹیکسٹائل کو ابھی امارات چاہیے, اتنی امارات کے باوجود نہیں. مگر آپ اس کو دیکھیے نا, ہم جب ایک سیکٹر کو آپ بلیم کریں تو ذرا کچھ دوسری باتیں بھی تو کر لیں. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب آپ کے ہماری مہنگائی ڈسکاؤنٹ ریٹ 21% ہے, کیونکہ آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ, کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے جو میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں, کوئی چیلنج کر دے تو کر دے. 28 فروری 2022 کو جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا تو 5 ہفتے کے اندر گرے تھے $5.5 ارب ریزروز گرے. یہ اسٹیٹ بینک کی فگر سے میری نہیں ہے. 5 ہفتے میں $5.5 ارب. ایک سال میں کتنے گرے ہیں؟ $6.7 ارب. یعنی اس وقت 9 گنا زیادہ تیز رفتاری سے گرے. اور رپورٹ یہ ہے کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے کی قدر بعد میں گرتی ہے. تو وہ جو $5.5 ارب کی گرے, اس کے بعد سلو ہو گئی. تو وہ جو تباہی بربادی آئی, اس کی وجہ سے IMF کا پروگرام میں مشکلات آئیں. بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے, گیس کے نرخ بڑھانے پڑے, پیٹرول کے نرخ بڑھانے پڑے, آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا پڑا, GST بڑھانا پڑا. تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن تو کیسے آپ کمپیٹ کر لیں گے؟ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے سب کیا ہے معاہدہ, اگر نہیں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, 2 فگرز میں دیتا ہوں, فارم چیک کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ حکومت کی غلطیاں نہیں ہیں, بالکل ہیں. مگر میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جو عالمی بینک نے کہا ہے کہ آپ کا جو یہ بیرونی خسارہ بڑھا 2022 میں, اس کو تباہی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تجارتی خسارہ 2022 میں جو تھا $48 ارب کا تھا. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ایک سال میں کتنا بڑھا؟ 21 میں تھا $30 ارب کا, 22 میں ہو گیا $48 ارب کا. ارے بھائی $18 ارب کا جب آپ تجارتی خسارہ بڑھاؤ گے, وہی تو بحران ہے. $18 ارب کا بحران کیوں آپ نے بڑھایا تجارتی خسارہ؟ ایک اور بات پوری کر لوں. جی بالکل. پھر میں نے آپ سے کہا 28 فروری کو $5.5 ارب کے ریزروز گرے. 5.5 اور 18 $23 ارب کا, یہی تو ساری مصیبت ہے آپ کو. یعنی ٹھیک ہے سر. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں کہ وقت اس سیگمنٹ کا اختتام میں پہنچ رہا ہے, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف اس بارے میں دیا. ناظرین, یہ بہت چونکا دینے والا اور اہم ترین اسکینڈل ہے کہ کس طرح آج ہم $500 ملین یا $1 ارب کے لیے IMF کی شرطیں مان رہے ہیں, شرائط مان رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں دیگر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل پارٹنرز ہی پیسے دیں گے. لیکن ایک طرف عمران صاحب کے دور حکومت میں $3 ارب اور $3 ارب جو اب تقریباً 900 ارب روپے بنتے ہیں, وہ تقریباً مفت میں 600 لوگوں کو, جن کو اشرافیہ کہیں یا بدماشیہ کہیں, کیا کہیں, ان کو بانٹ دیے گئے. ہم اس پر چیمبر کا موقف بھی جانیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات, یہ قرضے کس کو ملے, کیسے دیے گئے, کیوں ہوئے, یہ سارے سوالات اسمبلی کے فلور پہ اٹھ رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ سوالات اٹھائے ہیں. شمس الاسلام خان صاحب, سابق نائب صدر کراچی چیمبر آف کامرس, یہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. شمس الاسلام صاحب, یہ جو ہم نے دیکھا ٹرف فیسلٹی تھی, اس سے مستفید کون کون ہوا؟ آپ کراچی چیمبر میں بھی ہیں, آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایف پی سی سی آئی سے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لارج اسکیل یونٹس تھے. کیا اس سے کوئی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہوئی بھی مستفید, یا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا میں نہیں اترتے تھے کہ ٹرف کے جو میں نے ویب سائٹ پہ پڑھا اسٹیٹ بینک کے, چیمبر میں سے کچھ ہوا, آپ لوگ مستفید ہوئے اس قرض سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اگر دہائیوں سے دیکھیں تو اسٹیگنٹ تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپیسٹی ان کی جو ہے زیادہ نہیں تھی. کیپیسٹی فکس ہونے کی وجہ سے, پروڈکشن کی کیپیسٹی فکس ہونے کی وجہ سے اب ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھی. اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے جو ہے یہ ٹرف کی اسکیم انٹروڈیوس کرائی تھی, اور پھر 1% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو اس کے اوپر آپ کے زیادہ تر ٹیکسٹائل کے لوگ تھے ان کو یہ ملا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو فائنانس کے لیے جو پالیسی بنی ہوئی ہے کہ ایکسس ان کو ملتا ہے جن کی پرفارمنس زیادہ ہو ایکسپورٹس کی, اور ساتھ ہی ان کے پاس جو ہے کولیٹرلز ہوں. تو وہ نیچرلی پاکستان کے جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان کو وہ ملی. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی جن لوگوں نے یہ فنڈز اویل کیے ہیں وہ اپنے گھر پیسے لے گئے ہیں. یہ ٹرف اسکیم کے تحت امپورٹس ہوئی مشینری کی, اور ٹیکسٹائل کی لارجلی مشین جو ہے وہ امپورٹ کی گئی, اور یہاں پر آ کے وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہونا تھا. لیکن آپ نے جب اس کو انرجی کی سپلائی نہیں دی, جب گیس کا اپنا نہیں دے سکے, اور ایگزسٹنگ انڈسٹری کو بھی ابھی تک گیس کا ایشو آ رہا ہے, تو پھر آپ کا خاطر خواہ جو ہے اس میں رزلٹ سامنے نہیں نظر آ رہا. تو ایسا یہ کرنا کہ یہ ایک یہ جو اوور آل ایکسپورٹس پہ اس کا کوئی خاطر خواہ امپیکٹ تو پڑا نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ پورا انڈسٹریل فریم ورک نہیں مل سکا, یعنی گیس نہیں مل سکی, دیگر ضروریات پوری نہیں ہو سکی انڈسٹری کی, جس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان انڈسٹریز کو جن کو ایکسپینشن کے لیے آپ نے الاؤ کیا, ٹرف دیا, امپورٹس کرائیں, پھر ان کو فردر ریکوائرمنٹ تھی گیس کی, وہ ان کو نہیں ملی. ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے 2-3 سالوں سے کاٹن کی امپورٹ کر رہا ہے, اور اس سال تو کاٹن تقریباً کریش ہو کے رہ گئی ہے کہ ہسٹورک لوس اس پہ پروڈکشن چلی گئی ہے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی 2 وجہ سے رک گئی. ایک, اس کو را مٹیریل کی اویلیبلٹی نہیں ہے. آپ کے اوپر امپورٹس کی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایل سی کھولنے کی کیا پرابلم سب دیکھ رہے ہیں, وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. ساتھ ہی آپ کا انرجی کا آج بھی کرائسس ہے کہ آج بھی انڈسٹری کو اور آپ کی ایون کے ڈومیسٹک یوزر کو رمضان کے دوران بھی گیس نہیں مل رہی. تو یہ ہوا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی بھی پالیسی ایسی بنانی ہوتی ہے جس میں آپ ان کو بیسک انفراسٹرکچر موجود ہو, تو پھر اس کا رزلٹ آتا ہے. اس کا انشاءاللہ آگے جا کے رزلٹ آئے گا. پاکستان کی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ تو 30 بلین سے بھی زیادہ لیکن شمس صاحب معذرت کے ساتھ یہ جو ٹیکسٹائل ہم کہہ رہے ہیں, تو اس ٹیکسٹائل میں جتنے بھی مرات ملتے ہیں ہمیشہ سے, وہ ایک خاص طبقہ ہے جو ان مرات کو حاصل کر پاتا ہے, جس کو ایپٹما کہتے ہیں. ایک باڈی, زیادہ تر جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے ہماری بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو انفلوئنشلز ہیں, ایک ہائی یونٹس ہیں, اور یہی ہیں جو لابنگ بھی کرتے ہیں, یہی ہیں جو انفلوئنس بھی گورنمنٹ پہ چاہے وہ کوئی بھی حکومت استعمال کر سکتے ہیں. باقی چھوٹے یا میڈیم سائز انٹرپرائزز, چھوٹی ملز, وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتی, نہ قرضوں تک سہولت ملتی ہے ان کو, اور نہ دیگر مرات ان کو حاصل ہو پاتی ہیں. کہ جو فائنینشیل سسٹم بنا ہوا ہے دنیا کا, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا, وہاں سب جگہ 1% ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے, جو رولنگ کلاس ہے, ایلیٹ کیپچر کلاس, وہ ان کو اویل کرتی ہے. کیونکہ بینکس فائنانس مجھے اور آپ کو نہیں دیں گے. آپ اور میں اگر بینک سے فائنانس لینے جائیں گے تو ہم سے پہلے پوچھیں گے آپ کی پاس ایکسپورٹ پرفارمنس کتنی ہے, اس کے بعد پھر آپ سے کہیں گے آپ کے پاس کولیٹرل کیا ہے. تو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا, تو نیچرلی پھر وہ جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ بینک اپنا جو پیسہ دے رہا ہے, اسٹیٹ بینک نے یہ پیسہ کمرشل بینکس کو دیا, اور کمرشل بینک نے پھر آگے پارٹی وائز اسکروٹنی کر کے اپلیکیشن کے بیس پہ, اس کے کولیٹرل کے بیس کے تو اپروول دیے. لیکن آپ کے پاس نہ گیس تھی, نہ آپ کے پاس را کاٹن ہے, را مٹیریل کی شارٹیج ہے, تو آپ کی رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. شمس صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. کراچی چیمبر کی طرف سے کہ موقف کیا ہے کہ کن کو قرضہ ملا, کن کو نہیں ملا. بات درست ہے کہ فائنینس سسٹم ہی ایسا یہاں پر ہے کہ جو انفلوئنشلز ہیں, جو ہیوی ویٹ کلائنٹس ہوتے ہیں, جن کا کریڈٹ پروفائل اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کو یہ قرضے ملتے ہیں. اور پاکستان کا اسمال اینڈ میڈیم سیکٹر ہمیشہ سے مستفید ان تمام اسکیم سے, نہ عام قرضوں ان کو مستفید ہو سکیں. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل اینڈ ٹویٹر. اس امید کے ساتھ کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ فہرستیں جلد سامنے آئیں گی. اپنا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے گا.